آپ تقلید سے دستبردار ہونے کی کوشش نہ کریں. یہ بات کرنی ہے کہ ابھی ایک بچی نے بہت اچھی باتیں کی اسٹیج پہ کردار کے حوالے سے. اس میں اس بچی نے یہ بات کی کہ ہم نے اپنے کردار اور افکار سے ثابت کرنا ہے کہ ہم حسینی ہیں. اس میں پردے کی بھی بات ہوئی اور اس میں داڑھی کی بھی بات ہوئی. جب ہم اپنے بچوں کو بھائیوں کو اس طرف ترغیب دینے کی بات کرتے ہیں تو ہم نے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ قرآن کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے. سنت تو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ سنت ہے، لیکن اس کو قرآن کے حوالے سے بار بار ٹھیک ہے تشریف رکھیں مجھے جواب دیں. پردہ واجب ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور سیرت و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. ائمہ اطہار کی سیرت و سنت اور ان کے احکام سے ثابت ہے. اور قرآن مجید سے جب ایک چیز بھی اگر ثابت ہو جائے، قرآن نے کہا کہ جو میرا رسول کہے اس کی اطاعت کرو. اگر رسول نے کہا پردہ کرو تو وہ قرآن کا حکم مانا جائے گا. رسول کا حکم قرآن کا حکم ہے. داڑھی کے سلسلے میں بھی آپ نے سوال کر لیا ہے تو بہت سے شیو کیے ہوئے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے شرم آتی ہے جواب دیتے ہیں. مگر یہ کہ بہرحال داڑھی شیو کرنا حرام ہے. فقہ جعفری میں داڑھی شیو کرنا حرام ہے. اور یہ بھی عرض کروں کہ فقہ حنفی میں بھی 8ویں صدی ہجری تک داڑھی شیو کرنا حرام تھا. تمام فقہا کا قول تھا کہ حرام ہے. 8ویں صدی ہجری کے بعد وہاں یہ قول زیادہ غالب آ گیا کہ یہ سنت ہے، ورنہ داڑھی رکھنا ان کے یہاں واجب تھا. ہمارے یہاں صرف یہ تعبیر اختیار کی گئی ہمیشہ کہ داڑھی شیو کرنا حرام ہے. اور اگر فقیہ مجتہد مقلد اگر یہ کہتا ہے کہ بنابر احتیاط واجب حرام ہے تو بھی حرام ہے، حلال بہرحال نہیں ہے. اور اس کے دلائل فقہا کے پاس تفصیلی موجود ہیں. ایسا نہیں کہ دلائل نہیں ہے. اگر آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا سیمینار صرف اس موضوع پہ رکھیں تو میں قرآن مجید سے دلائل پیش کروں، لیکن پھر وہ بات جو ہے خالص فقہی اصولی اجتہادی انداز کی ہوگی. ٹیکنیکل ٹرمینالوجیز کا استعمال ہوگا، پھر اس کی تشریح کروں گا اور بتاؤں گا کہ قرآن میں یہ موجود ہے کہ داڑھی شیو کرنا حرام ہے.